السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد حوزہ قبلہ علامہ شیخ محمد یوسف عابدی صاحب سے ہم آج ماہ مبارک رمضان کی 18ویں تاریخ کو آپ سے کچھ دینی مسائل ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمارے اس معاشرے میں اس طرح کے کافی مسئلہ مسائل ہے، تاکہ ناظرین آپ کی اس حکم سے احکامات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو قبلہ محترم سے ہم سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ فرمائیں، مجتہد کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت اچھا۔ دیکھیں، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضیٰ صاحب کہ آپ نے یہ پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ انجام دیا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے احیاء ٹی وی کے تمام ذمہ داروں اور مسئولین سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دین اسلام میں تعلیم اور تربیت اور شرعی مسائل کو جاننے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، جس سے خود سرور کائنات کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ دینی واجبات کو جاننا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں ایک اہم ترین اور افضل ترین عبادت جو ہے وہ دین کی تعلیمات کو، دین کے احکامات کو سیکھنا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو ہے آپ نے جو کوشش کی ہے وہ در حقیقت ایک عظیم عبادت اور ایک عظیم حکم الہی کو انجام دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ خود قرآن میں بھی پروردگار کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں نہیں جانتے اس کو پوچھا کرو۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں بھی مومنین کو چاہیے کہ شرعی مسائل پوچھتے رہیں، اور حلال و حرام، واجبات اور محرمات، ان سب کو پوچھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ رہ گیا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مجتہد کی تقلید کیوں ضروری ہے، یا کیا تقلید کے بغیر عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے تمام مراجع اور مجتہدین کا اس سلسلے میں اجماع ہے کہ جو لوگ عوام ہیں، جن کو قرآن سے، احادیث سے یا دینی جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے ان سے شرعی احکام حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور وہ واجبات کو ڈائریکٹ قرآن سے نہیں سمجھ سکتے یا حدیث سے نہیں سمجھ سکتے، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے۔ اور اگر وہ بغیر تقلید کے عمل انجام دیتا ہے، کسی کی بھی تقلید نہیں کرتا ہے، تو امام خمینی کا تحریر الوسیلہ اور حضرت آیت اللہ خوئی کا منہاج الصالحین میں یہ لفظ آیا ہے، عمل العامی بلا اجتہاد ولا تقلید باطل۔ وہ شخص جو عمل کرتا ہے، نہ خود مجتہد ہے، نہ مجتہد کی تقلید کرتا ہے، بغیر تقلید کے اگر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل جو ہے نا وہ باطل ہے۔ لہٰذا تقلید کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور تقلید جو ہے وہ شرعی واجبات میں سے ہے۔ نماز سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وہ مجتہد کی تقلید کرے گا، پھر تقلید کے مطابق جو بھی مجتہد فتویٰ دے گا اس کی دستور کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق وہ اپنے روزمرہ اعمال کو، عبادات کو انجام دے گا۔ رہ گیا کہ ایک اور ہمارے آج کل یہ سوال بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں وہ یہ سوال زیادہ اٹھاتے ہیں کہ ہم کیوں تقلید کریں، تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، ہم بس جو ہمارے مرضی میں آتا ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھا لکھا دور ہے، لہٰذا اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، تقلید کا جو دستور ہے وہ خود معصومین نے دیا ہے، یعنی یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ آل محمد کا دیا ہوا دستور ہے۔ جب امام زمانہ پردہ غیب میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے خود امام نے فرمایا، اما الحوادث الواقعات فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا فانہ حجتی علیکم وانا حجت اللہ۔ فرمایا جب میں پردہ غیب میں ہوں، میرے تک رسائی یا مجھ تک پہنچنے کی امکان نہیں ہے، تو جو شرعی مسائل ہے، دینی احکام ہے، دین کی تمام معاملات کے حوالے سے تم مجتہد کی طرف رجوع کرو اور ان کے فرمان کے مطابق عمل کرو، اور جو ان کا حکم ہے وہ میرا حکم ہے۔ اگر وہ مجتہد کے فتویٰ کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس نے گویا کہ ہم آل محمد کی فرمان کو ٹھکرایا ہے۔ لہٰذا مجتہد کا جو حکم ہے وہ در حقیقت آل محمد کی طرف سے ہمیں دستور ہے کہ وہ تقلید کرے۔ اس طرح امام حسن عسکری کا فرمان ہے، من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا
فللعوام ان یقلدوا، وہ فقیہ، وہ مجتہد جو دین کو بیان کرنے والا ہے اور شریعت کو سمجھنے والا ہے، دین کی حفاظت کرنے والا اور دین کی تمام نظام کو سمجھتا ہے اور خدا کے حکم کے پابند ہے، خدا کا مطیع ہے، ایسے مجتہد کی تقلید کرنا تمام عوام پر واجب ہے۔ اصلا یہ جو لفظ تقلید آیا قبلہ، یہ روایت کا لفظ ہے، فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے، تو لفظ تقلید بقدر روایت میں آیا ہے۔ وہ شخص جو تقلید کر رہا ہے وہ مقلد ہے، اور اس کام کو انجام دینے کا نام تقلید ہے، اور جو مراجع ہے، مجتہدین ہے، جس کی تقلید کرتے ہیں اس کا نام مقلد ہے، یا حاکم شرع، مجتہد، یہ سارے الفاظ ہے۔ تو لفظ تقلید تک روایت میں آیا ہے، تو تقلید در حقیقت حکم آل محمد ہے، شریعت کا ایک دستور ہے اور شریعت کا ایک حکم ہے، اور بغیر تقلید کے عمل کرنا جو ہے وہ باطل ہے۔ دوسری سوال قبلہ محترم آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ابھی حسن اللہ یاری کا کافی لوگ سنتے ہیں اور اس کا ہر محفل و محافل میں اس کا بحث چھڑتے ہیں، تو شیخ حسن اللہ یاری کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے؟ کیا اس کو سننا صحیح ہے اس دور میں؟ میں نے یہی سوال جو ہے نا حوض علمی قم کے بزرگ علماء اور محققین کے پاس یہ سوال رکھا کہ بھئی ایک شخص جس کا نام اللہ یاری ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے اب میڈیا پر جو ہے وہ مشہور ہے، اور وہ مناظرہ کرتا ہے اہل سنت کے جو مقدسات ہے یا ان کے جو عقائد ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مراجع کو بھی نہیں مانتے، اور ان کے خلاف بھی بہت زیادہ ان کے افکار ہے، ان کے پیغامات ہے۔ تو اس کو سننا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو میرے سوال سے پہلے ان کو یہ سوال پہنچے ہوئے تھے استفتاءات میں، تو ہمارے بہت سارے مراجع جو ہے اس کو سننا یا جو ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا، اس سے متاثر ہونے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ شخص جو ہے بہت زیادہ ہمارے مراجع کے خلاف ہے، مجتہدین کے خلاف ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک تقریر میں نے خود بھی سنی تھی، تو اس میں امام خمینی کو اس نے قاتل کہا۔ اسی طرح سے حضرت آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سستانی، یعنی کسی کو بھی وہ ماننے کے لیے قائل نہیں کیا، تو اس کے بہت زیادہ مراجع کے خلاف۔ تقلید کی کیا ضرورت؟ اس کا صاف صاف لفظ ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجتہدین کون ہوتا ہے؟ میں خود ایک مجتہد ہوں بولتا ہے۔ تو اللہ یاری جو ہے اس کے علاوہ جیسے ابھی آیت اللہ سستانی ہے، آیت اللہ سستانی نے عراق کے اندر جو مقبولیت حاصل کی ہے، ان کی جو بڑی کامیابی ہوئی ہے خصوصاً داعش کے خلاف جہاد کرنے میں، انہوں نے اہل سنت کو لے کے چلا ہے۔ آغا سستانی کا یہ فتویٰ ہے، اہل سنت عیوننا و اخواننا، اہل سنت ہمارا جان ہے، ہماری جو ہے وہ بھائی ہے، ہم اور اہل سنت شروع سے ساتھ ساتھ چلے ہیں، اور اہل سنت بالکل اتنا ہی آیت اللہ سستانی کو مانتے ہیں جتنا ہم مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اہل سنت جو ہے ان کے قدر کی اور ان کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا، اخوت اور برادری کو قائم کیا عراق میں، اس وجہ سے عراق جو ہے وہ دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ہمارے مراجع جو ہے اہل سنت کے خلاف بولنا، ان کے احساسات کو بھڑکانا یا ان کے مقدسات کے خلاف بولنا اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، جس طرح سے خود حضرت آیت اللہ خامنئی کے فتویٰ میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کے خلاف نہ بولا کریں، اور برملا جو ہے نا ان کے جو اعتقادات ہے یا ان کے مقدسات ہے ان کے خلاف بول کے اہل سنت کو ہمارے خلاف بھڑکانا یا شیعہ سنی ایک جنگ کو جو ہے نا وہ جاری کرنا، یہ جو ہے وہ استعمار کی سازش ہے، یہود و نصارہ کی سازش ہے مسلمانوں کو لڑوانا۔ اور اللہ یاری کا تقریباً شروع سے آخر تک منصوبہ یہی ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کے خلاف بولیں، ان کے احساسات کے خلاف بولیں۔ وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس نفرت کا پھیلانے میں اور برادری کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ان کا کردار ہے۔ ہاں اگر ادب کے دائرے میں اور محبت کے دائرے میں حق کا پیغام کو پہنچایا جاتا ہے اور بہترین طریقے سے ایسا مناظرہ کرتا ہے جس میں ادب ہے، احترام ہے، مراجع کو بھی مانتے ہیں، تو وہ مناظرہ اچھا ہے، جیسے ہمارے پہلے بزرگ علماء نے مناظرہ کیا ہے۔ مثال جناب شرف الدین عاملی، انہوں نے المراجعات پورا مناظرہ ہے، ادب کے ساتھ اہل سنت کو خطوط لکھے ہیں کہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ اور قرآنی آیات کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ لہٰذا مناظرہ در حقیقت آداب کو، احترام کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے۔ آداب، احترام سب کو ملحوظ خاطر رکھ کے علمی جو گفتگو ہے وہ علمی انداز سے بیان کرنے کا نام مناظرہ ہے، لیکن وہ تھوڑا
بہت زیادہ بے احترامی اور حتیٰ کہ اس پہ آ گئے ہیں۔ احسنتم۔ تیسرے سوال قبلہ محترم آپ سے یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کیا اسلام میں جائز ہے؟ ذخیرہ اندوزی اس معنی میں، اس مفہوم میں کہ مارکیٹ میں کبھی کبھار جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو غائب کر دیتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے، اور جب قیمت بڑھے تو پھر قیمت کو بڑھا کے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لے کے آئے، اور خاص طور پر جو بزنس والے افراد ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہ آگے بڑھ کے بہت مہنگی ہونے والی ہے، تو ابھی سے ان چیزوں کو چھپا دیتے ہیں اور چھپا کے رکھتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مارکیٹ میں لے کے آتا ہے، کئی گنا اس کا قیمت کو بڑھا چڑھا کے پھر مارکیٹ میں لے کے آتا ہے۔ اس کا نام شرعی اصطلاح میں، روایات میں احتکار کہتے ہیں۔ احتکار یعنی مال کو ذخیرہ کیا گیا ہے، مال کو چھپایا گیا ہے، ذخیرہ اندوزی کیا گیا ہے تاکہ بعد میں اس کی قیمت بڑھا کے اور بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر کے مارکیٹ میں لایا جائے۔ بھلے لوگوں کے لیے آٹا ختم ہو جائے، چاول ختم ہو جائے، گھی ختم ہو جائے، لوگوں کو نہ ملے، لیکن وہ باقاعدہ مارکیٹ میں ریٹ بڑھانے کے لیے اور ڈیمانڈ پیدا کرنے کے لیے اس چیز کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اس چیز کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور شریعت میں ایسے کام کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ باقاعدہ روایات میں آیا ہے، اہل سنت کی کتاب کنز العمال، ہماری کتاب بہار الانوار، دونوں میں ہے باب الاحتکار۔ تو باب الاحتکار میں اس کی مذمت کرتے ہوئے بہت ساری روایات ہیں۔ ان روایت میں سے یہ روایت ہے، سرور کائنات کا یہ متفق روایت ہے، سنی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں ہے، المحتکر ملعون، وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، احتکار کرتا ہے اور مال کو مارکیٹ میں وہ جو ہے اسٹاک کر لیتا ہے تاکہ قیمت بڑھے تو بیچے، یہ شخص ملعون ہے۔ اسے نہ انسانیت کا فکر ہے، نہ معاشرے کا فکر ہے، نہ رمضان کا کوئی تقدس کا خیال رکھتا ہے، یہ بس صرف اپنے ذاتی مفاد چاہتا ہے، اس کو کیسے فائدہ ملے گا، کیسا پیسہ آئے گا، لہٰذا اپنے ذاتی فائدے کے خاطر معاشرے کو بڑا ضرر اور بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس میں ممکن ہے بھئی آٹا نہیں مل رہا ہے، چینی نہیں مل رہا ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی، تو بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ تو معاشرے کے اندر ویسے بھی مشکلات کا پیدا کرنا، لوگوں کے لیے ضرر اور نقصان پہنچانا حرام ہے، تو یہ تو انسان کی زندگی سے کھیلنا ہے، یہ کام بہت ہی ممنوع ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسے کام کرنے والوں کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ احسنتم۔ قبلہ محترم آخری سوال آپ سے، آج شب قدر ہے تو اس کے حوالے سے آپ سے یہ سوال عرض کروں، شب قدر کی اہمیت اور عمل بیان فرمائیں آپ۔ شب قدر دین اسلام کی وہ سب سے عظیم بابرکت اور باعظمت رات ہے جس کا 4 مرتبہ قرآن پاک میں خدا نے ذکر کیا ہے۔ 3 مرتبہ تو سورہ قدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جو سورہ ہے اول سے آخر تک شب قدر کی اہمیت، شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ چونکہ طولانی نہیں کرنا ہے، شب قدر در حقیقت انسان کی تقدیروں کی بدلنے والی رات ہے۔ جو انسان بیمار ہے وہ شفا یاب ہو سکتا ہے، جو فقیر ہے وہ امیر ہو سکتا ہے، جو گناہگار و خطا کار حتی جہنمی ہے وہ جہنم سے نجات پا سکتا ہے، یعنی مکمل طور پر انسان کی تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، طوبی لعبد احیاہا راکعا وساجدا ومثل خطایا، وہ بندہ بہت خوش نصیب ہے جو شب قدر میں جاگا ہے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اور اپنی تقدیر کو بدل دیا۔ شب قدر کے آنے سے پہلے وہ جہنمی تھا، اب جنتی بن گیا۔ شب قدر کے آنے سے پہلے وہ فقیر تھا، امیر بن گیا، بیمار تھا، شفا یاب ہو گئے۔ لہذا شب قدر میں بے شمار دعائیں قبول ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ در حقیقت خدا کی عظیم عنایات اور الطاف سے بھرپور رات ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے، شب قدر میری امت کے لیے خدا کی جانب سے گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ ان اللہ وہبہا لی ولامتی ولم یؤتہا من کان قبلی، شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، میری امت کو عطا کیا ہے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے لیے یہ عطیہ، یہ عظیم نعمت عطا نہیں ہوئی تھی۔ لہذا شب قدر سب سے عظیم ترین، سب سے بافضیلت ترین رات ہے، اور پھر اس میں بہت سارے اعمال بھی ہے، اور ان اعمال کو بجا لانا ضروری ہے۔ اس رات میں شب بیداری کرنے کی،
بیدار رہنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے من احیاہا غفر اللہ لہ ذنوبہ، جو اس رات میں عبادات، نماز، دعا، روزہ، تلاوت کرتے ہوئے جو جاگے گا، اللہ اس کی سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو شب قدر میں ایک بہت بڑا عمل سونا نہیں چاہیے، جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے۔ اور ہمارے ائمہ، خود سرور کائنات اس رات کو شب بیداری کرتے ہوئے پوری رات عبادات اور بندگی میں گزارے، تو ہمیں بھی شب بیداری کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر اعمال قرآنی ہے، اور یہ بھی بہت اہم اعمال میں شامل ہے، جس میں پہلے جو اللہ کا نام سے واسطہ ہے، پھر پیغمبر ہے، پھر ائمہ ہے، پھر قرآن پاک ہے، یعنی دین اسلام کی مقدس ترین چیزوں کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں دعا دی گئی ہے۔ اور تو یقیناً اللہ تعالیٰ پیغمبر کے واسطے، امیر المومنین کی حرمت سے اور قرآن کی حرمت سے اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے 100 مرتبہ استغفار کرنا روایت میں آیا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، حمد کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ احد پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی حمد کے بعد قل اللہ احد 7 مرتبہ، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ اپنے جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا توبے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بہت زیادہ جو ہے نا اس رات میں استغفار کرنے کی اور توبہ کرنے کی تاکید ہے۔ ایک اور عمل جو روایات میں آیا ہے افضل الاعمال کہا ہے، وہ زیارت امام حسین ہے، اور بہت زیادہ امام حسین کی زیارت کی آج فضیلت ہے، تاکید ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ناد المنادی من بطلان العرش ان اللہ قد غفر لزوار الحسین۔ عرش الہی سے یہ آواز آتی ہے جو شب قدر زیارت امام حسین ادا کرے، زیارت امام حسین کرے، دور سے نزدیک سے توفیق ہو تو ذریعہ کے قریب ہو کر، نہیں تو دور سے، تو اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے میں نے زائرین امام حسین کی زیارت کرنے والوں کو یقیناً بخش دیا ہے۔ اور بہت زیادہ پھر قرآن پاک کے تلاوت کی تاکید ہے، بخصوص بہت سارے سورے ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ دخان ہے، اور سورہ ننزلنا ہے، اسی طرح سے سورہ روم ہے۔ ان سوروں کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص شب قدر جو ہے سورہ ننزلنا پڑھے اور سورہ روم اور سورہ عنکبوت، چونکہ سورہ عنکبوت میں شب قدر کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو یہ ان سوروں کی تلاوت مغفرت کا بھی باعث ہے، جنت کا بھی باعث ہے، اور رزق وسعت کا بھی باعث ہے۔ اور اصل جو ہے نا وہ شب قدر میں در حقیقت انسان کو ندامت، پشیمانی، شرمندگی ہو، اور خدا کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی، جہنم سے نجات حاصل کرنے کی، اور خدا کی رضا کو پانے کی کوشش کرے۔ خدا ہمیں اس رات کی عبادت اور اعمال کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور ہم آخری طبلہ محترم سے انتہائی ہم شکر گزار ہیں، از تہ دل آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی آپ کا اور ان برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر یہ جو حالات ہے، اوقات ہے، بہت سخت اور گراں حالات گزر رہے ہیں، خود پاکستان کے بھی حالات مشکلات کے شکار ہے۔ اپنے ملک کے لیے، مملکت کے لیے دعا کرنا، اس کی مشکلات کو دوری کے لیے دعا کرنا، عالم اسلام کے لیے دعا کرنا، امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، اور پھر اس وقت جو ہے وہ امریکہ خبیث جو ہے ایران کو بھی للکار رہا ہے، وہ بھی حالات کو سنگین ہے۔ لہٰذا دین اسلام کی ترقی اور اسلامی ممالک کی حفاظت، اور جو بھی کفر ہے، شرک ہے اور یہودیت و صہیونیت ہے، ان کی نابودی، ان کی شکست کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے۔